بات یہ ناظرین کہ خلیفہ دوم کا اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا جو دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جن کو مالک دو جہاں نے خالق دو جہاں سے دعا کے بعد مانگا ہو۔ ناظرین یعنی ایک لمحے ذرا تصور کیجئے کہ آج ہم مسلمانوں کا حوالہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یقیناً دین اسلام ہے، یعنی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اگر اسلام ہمارا حوالہ نہیں ہے، اسلام اگر ہماری شناخت نہیں ہے، یعنی ہماری ساری عزت و بلندی، سارا شرف صرف اور صرف اسلام ہی کا صدقہ ہے۔ تو جن کو سرکار علیہ السلام اس طرح مانگے کہ اے اللہ اسلام کو عزت و بلندی عطا فرما بطور خاص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، تو ان کی عزت و بلندی کا کیا ہی عالم ہوگا کہ جن کے اسلام لانے پر صرف زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی خوشیاں مناتے ہیں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاروق کا لقب عطا فرمائیں، جو دین کی شوکت و طاقت کا باعث بن جائیں، جن کی زبان و دل کو اللہ تبارک و تعالی حق سے معمور فرمائے، جو بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے محدث کہلائیں، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمین پر دو وزیروں میں سے ایک وزیر بن جائیں، اور وزیر بھی ایسے روب و دبدبے والے کہ جس راستے سے گزر جائیں شیطان ڈر کے اس راستے سے ہٹ جائے، جن کی راہ اللہ کا حکم ٹھہر کر قرآن کی آیات میں جگمگانے لگ جائے، جن کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے لوگ پیش ہو رہے تھے، بڑی توجہ رہے ناظرین، کہ کسی کی قمیض سینے تک تھی تو کسی کی قمیض اس سے نیچے تھی۔ جب میرے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے گئے تو وہ اپنی لمبی قمیض کو گھسیٹ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں سب لوگوں سے سب سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، علم و انصاب کے ماہر، اخلاقی حیثیتوں کو زیادہ سمجھنے والے، سفارتی امور کے منتظم اعلیٰ، فصیح و بلیغ، جامع معنی گفتگو کرنے والے، پرجوش خطیب اور بے مثل ادیب، بچپن ہی سے بے باک، نڈر، شجاع، دلیر، حق گو، پڑھنا لکھنا خوب جانتے تھے، فن سپاہی، گھڑ سواری، شمشیر زنی اور دوسری جنگوں اور عسکری مہارتوں میں درجہ کمال رکھتے تھے، تجارت جن کا ذریعہ معاش، فقر و فاقہ جن کا کمال، آپ زہد و تقوی کے پیکر، بہادری دلیری کے مظہر اور عدل و انصاف کے خوگر تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کے والی ناظرین، 22 لاکھ مربع میل، مگر ہر پل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے سوالی بنے رہتے تھے، جو سائے کی طرح سائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر ہر غزوے میں جان کائنات پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جو فضیلت کی اس منزل پر ہو جن کے لیے آقا و مولا کا ارشاد ہو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور جن کے مقام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح بتلا دیا کہ جس شخص نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ بس ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ آخرت کا وہ منظر بھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ وہ شخص جس سے اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے لائق، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، اپنی شان کے لائق سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا، سب سے پہلے مصافحہ فرمائے گا اور سلام بھیجے گا، اور جسے اپنی شان کے لائق ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آخری جملے، آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ اس سے بڑی اور عظیم ترین فضیلت اور کیا ہوگی آپ کی کہ جن کو دنیا میں سرکار علیہ السلام اپنا وزیر بنا کر ساتھ ساتھ رکھیں اور پردہ فرما کر بھی تنہا نہ چھوڑیں، بلکہ اگر عشق کی اینک لگا کر تصور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کائنات کے والی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قدموں میں جگہ دے کر رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ عمر تو میرے قریب تھا، عمر میرے قریب ہے اور عمر میرے قریب ہی رہے گا، مگر اب جو عمر کے قریب رہے گا وہ بھی میرے قریب رہے گا، اور جو قریب عمر کے نہ ہوگا اسے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب نہ ہوگا۔